میرے بھائیو، سورۃ المؤمن قرآن حکیم میں سورت نمبر 40 ہے اور یہ مکی سورت ہے۔ سورۃ المؤمن کا ایک اور دوسرا نام بھی ہے سورہ غافر، جو آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نام آ جائے گا۔ قرآن حکیم میں کئی صورتیں ایسی ہیں جن کے ایک سے زیادہ نام ہیں، ان میں سے ایک یہ سورۃ المؤمن ہے، اس کا نام سورہ غافر بھی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل جو پارہ نمبر 15 کی پہلی سورت ہے، اس کا نام سورۃ الاسراء بھی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے جو زمینی معجزہ تھا الاسراء، اس کا ذکر اس سورت میں ہوا، اور آسمانی جو معجزہ تھا معراج کے حوالے سے اس کا ذکر سورۃ النجم میں ہوا۔ عرب کے جو قرآن حکیم چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اگر آپ ان میں دیکھیں تو وہ سورۃ الاسراء لکھا ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل کو، ہمارے سب کانٹیننٹ میں سورہ بنی اسرائیل لکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور سورت ہے سورہ فصلت، جو اس سے اگلی سورت ہے، سورت نمبر 41، ہمارے سب کانٹیننٹ میں اس کو لکھا جاتا ہے سورہ حامیم السجدہ، جبکہ عرب ملکوں کے اندر جو قرآن حکیم چھپے ہوئے ہیں ان میں سورہ فصلت اسے لکھا جاتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے نام توقیفی ہیں، یعنی یہ موقوف ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیم فرمانے پر۔ یہ صورتوں کے نام صحابہ کرام علیہم رضوان یا علماء نے نہیں رکھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تعلیم فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے قرآن حکیم من و عن امت تک پہنچایا ہے، اس طریقے سے ان صورتوں کے نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو وحی کے ذریعے بتائے گئے وہ امت تک پہنچا دیے گئے۔ اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ اپنے اپنے قرآن حکیم کھول لیجئے، سورۃ المؤمن پارہ نمبر 24، سورت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، حروف مقطعات ہیں اور ان کی پروننسیشن کے اعتبار سے ہم نے پچھلی 2 کلاسیں کور کی ہیں، مثلا نمبر 200 اور 201 قرآن حکیم کو عربک تجوید کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے۔ تو ہا کے اوپر جو ہے وہ کھڑا زبر ہے، یہ 2 حرکات یا 1 الف کے برابر کھینچا جائے گا، اور میم کے اوپر بڑی مد ہے جو کہ 5 سے 6 الف تک کھینچی جاتی ہے، تقریباً 10 حرکات کے برابر۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ کتاب اتاری گئی ہے اس اللہ کی طرف سے جو غالب ہے اور چھایا ہوا ہے، العزیز غالب ہے، العلیم علم والا۔ یہاں نہ بیٹھے میرے بھائی، آگے آ جائے بس۔ غافر الذنب، جو کہ بخشنے والا ہے گناہوں کا، وقابل التوب، اور توبہ قبول فرمانے والا ہے، شدید العقاب، اور سخت ہے سزا دینے میں۔ لیکن ہمیں صرف تصویر کا ایک رخ بتایا جاتا ہے، او جی اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ نو ساڑیاں نمازاں نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایبسولوٹلی اپنی صفت رحمت کا ذکر نہیں کرتا، ہمیشہ عذاب کا معاملہ بھی ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، اور جہاں پر رحمت اور توبہ کی امید دلائی جاتی ہے وہاں پر یہ بھی بات کلیئر کی جاتی ہے کہ جو توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح کر لیں۔ ایک وہ توبہ ہے جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں ہے کہ آپ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، گناہ بھی کرتے رہیں، نیکیاں بھی کرتے رہیں اور توبہ کرتے رہیں۔ اور ایک وہ توبہ ہے جو قرآن حکیم کی ہے کہ بے توبہ یہ ہے کہ اپنے گزشتہ گناہوں پر شرمندگی اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عہد کرنا، یہ توبہ ہے، اور اپنی اصلاح بھی کرنا۔ مسئلہ نمبر 18 میرا اس کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے۔ غافر الذنب، یہ غافر لفظ آ گیا، سورہ غافر بھی کہتے ہیں اسی کی وجہ سے۔ گناہوں کا بخشنے والا، وقابل التوب، اور توبہ کو قبول فرمانے والا، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا، ذی الطول، اور نہایت ہی فضل و کرم فرمانے والا۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، الیہ المصیر، اور سب کو لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ اور یہی عقیدہ جو انسان کا قبلہ درست کر رکھتا ہے کہ انسان کو مر کے لوٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اگر یہ تلوار نہ لٹکی ہو تو کبھی بھی انسان کا قبلہ درست نہیں ہو سکتا، انسان کبھی بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتا۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیات میں تو جھگڑا نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو کہ انکار کرنے والے ہیں۔ انکار ایک تو عقیدے میں انکار ہے کہ آپ کتاب و سنت کو ماننے سے انکار کر دیں، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے سے انکار کر دیں، اور ایک اعمال میں انکار ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان رہے ہیں لیکن ان کی نہیں مان رہے۔ تو کفر کا ترجمہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں بڑا عجیب لیا گیا کہ اس سے مراد شاید ہندو، سکھ، عیسائی اور یہودی یہ لوگ ہیں۔ نہیں، کفر عملی بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص اللہ کو مان رہا ہے لیکن اللہ کی نہیں مان رہا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں
246 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ اب وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو مسلمان لکھا جائے گا، نام مسلمانوں والا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، عملاً تو کافر ہے۔ اکثر لوگ جناب پوچھ رہے ہوتے ہیں باہر کے ملکوں سے، وہ جی جناب وہ یہاں پہ ہم اپنے مردوں کو کافروں کے قبرستان میں دفنا دیا کریں، کیونکہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ کافروں کے علماء جو ہیں، جو کافروں کے قبرستان ہیں وہ عذاب کی اماجگاہ ہیں، اس لیے ہم اپنے دوسرے ملکوں میں لاشیں بھجواتے ہیں واپس اپنے مسلمان ملکوں میں، اور لیکن اس میں پھر تردد ہوتا ہے، 8 10 دن کی ذلت کاٹنی پڑتی ہے، پھر وہ سارے عذاب بھی نکال لیتے ہیں، پیچھے بھی رشتہ دار سارے ٹنگے ہوتے ہیں، پوری زندگی وہ فون سنتے رہتے ہیں ان کے، اور مرنے کے بعد 1 ہفتے کی سزا ان کو یہ بھی ہوتی ہے کہ لاش کا بھی انتظار کرنا پڑتا ہے، وہ زیادہ تکلیف ان کو کاٹنی پڑتی ہے پچھلے رشتہ داروں کو، اور لوگ وہاں پہ اس لیے نہیں دفنا رہے ہوتے کہ جی وہ کافروں کا قبرستان ہے، اور بھائی تو یہاں کون سے مسلمانوں کے قبرستان ہے؟ یہ آپ کے شناختی کارڈ میں مسلمانوں کے قبرستان ہے۔ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس قبرستان میں جتنے مردے دفن ہیں یہ سارے نمازی تھے؟ 1% بھی نہیں ہوتے نمازی، تو یہ کون سے مسلمانوں کے قبرستان ہے؟ یہ شناختی کارڈ کے مسلمانوں والے قبرستان ہے، اللہ کے حضور یہ مسلمانوں والے قبرستان نہیں ہے۔ تو قبرستان کوئی بھی آپ جہاں پہ اس کو دفنا دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مسلمانوں کا قبرستان ہے یا بے نمازی کافروں کا قبرستان ہے یا یہودی عیسائی کافروں کا قبرستان ہے۔ مدینہ شریف میں جو بقیع غرقد ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں سانجائی قبرستان تھا، وہیں پہ منافقین کی قبریں بھی ہیں، وہیں پہ کافروں کی قبریں بھی ہیں، وہیں پہ مشرکین کی قبریں بھی ہیں، وہیں پر صحابہ کرام کی قبریں بھی ہیں علیہم رضوان۔ تو اللہ کی آیات میں تو جھگڑتے نہیں، مگر وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، تو اے نبی علیہ السلام آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے ان کا شہروں میں بڑے کر و فر کے ساتھ پھرنا، یعنی ان کا جو دنیاوی سٹیٹس ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے حضور منظور نظر نہیں ہے تو اللہ نے دنیاوی ان کو اچھا سٹیٹس کیوں دیا ہوا ہے، یہ چیز آپ کو دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ اب مجھے ذرا یہ بتائیے کہ اگر نبی علیہ السلام کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ دھوکے میں مبتلا نہ ہو کافروں کا سٹیٹس دیکھ کے، تو ہم اور آپ کس شمار کے اندر ہیں؟ یعنی انسان کی ایک صفت ہے کہ بظاہر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کے اوپر اثرات ضرور آتے ہیں، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو دھوکے میں مبتلا نہ کر دے کافروں کا ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اس دنیا کی زندگی میں رہنا، کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کے منظور نظر تو نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ ان پہ گرفت کیوں نہیں کرتا۔ آپ نے اس دھوکے میں نہیں آنا، بلکہ آپ کمٹمنٹ کے ساتھ اپنی دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ آخرت جو ہے والآخرت عند ربک للمتقین، دنیا ہو سکتا ہے کافروں کو زیادہ ملے، اور یقیناً ملے گی، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے، لیکن قرآن حکیم میں واضح آیا ہے والآخرت عند ربک للمتقین، آخرت تمہارے رب کے حضور پرہیزگاروں کے لیے۔ دنیا ٹھیک ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو بھی دے گا اور تابع فرمان لوگوں کو بھی دے گا، اور بسا اوقات نیک لوگوں کو آزما بھی لے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کچھ تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، اور اسی طریقے سے جان اور مال میں نقصان کے ذریعے۔ پھر دیکھیں گے کون صبر کرنے والے، اور جو صبر کرنے والے ہیں تو پھر ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے بھی یعنی مشرکین عرب سے پہلے بھی قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا، والاحزاب من بعدہم، اور ان کے بعد اور گروہوں میں، نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام آئے، صالح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، شعیب علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ ان تمام پیغمبروں کے زمانے میں کئی گروہ ایسے تھے جنہوں نے وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور ان کے ساتھ بغاوت پر اتر آئے، یہاں تک کہ وہ ہمت کل امت برسولہم لیأخذوہ، ہر امت نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے رسول کو پکڑ لے، گرفتار کر لے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، جب آپ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر گئے اس دوران آپ کے قتل کا بھی انہوں نے پورا پلان بنایا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ وقت کے پیغمبر کے خلاف ان کی امتیں وہ کھڑی ہو گئی۔ امت کی بھی دو اقسام ہے، ایک امت اجابت ہے جیسے ہم ہیں جنہوں نے دعوت حق قبول کر لی، ایک امت دعوت ہے جیسے یہود و نصارہ اور مشرکین ہیں، وہ بھی نبی علیہ السلام کی امت ہے لیکن امت دعوت ہے، ان تک ہم نے دعوت پہنچانی۔ تو جو مخالفین ہوتے تھے نبیوں کے، ہوتے تو امت ہی تھے ان کی، لیکن وہ
نبیوں کو قتل کرنے کی سازشیں بھی کرتے تھے، ان کو گرفتار کرنے کی بھی، پکڑنے کی بھی۔ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور جھگڑا کرتے تھے ان کے ساتھ باطل طریقے کے ساتھ، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ، تاکہ حق کو اس سے جھٹلا دیں۔ فَأَخَذْتُهُمْ، پس ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو بتاؤ پھر میرا عذاب کتنا شدید ہوا۔ بیسیکلی اس میں دھمکی ہے، ظاہر پس منظر میں نبی علیہ السلام کی 10 سال کی دعوت ہے، مشرکین عرب میں سے صرف 125 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اور وہ پھر تانا بھی دیتے ہیں کہ اگر تم سچے پیغمبر تھے تو ہم پر عذاب بھی نہیں آیا، تمہاری دعوت بھی اتنے لوگوں نے قبول نہیں کی۔ تو نبی علیہ السلام کو تسلی کی دی جا رہی ہے، اور مشرکین عرب کو جواب دیا جا رہا ہے کہ دیکھنا جب اللہ کا عذاب آئے گا پھر ٹال نہیں سکتے۔ اور پھر عذاب آیا غزوہ بدر کی شکل میں، 70 سردار ان کے جو ہیں وہ قتل ہوئے، اور اس کے بعد غزوہ خندق میں، اور پھر غزوہ حنین تو آخری قسط تھی مشرکین عرب پہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اسی طریقے سے تمہارے رب کی بات پکی ہو گئی، طے پا گئی ان لوگوں پر جو کہ انکار کرنے والے تھے، انہم اصحاب النار، کہ وہ ہیں دوزخی۔ یعنی دنیا میں تو یہ معاملہ ہے ہی ہے کہ عذاب آئے گا، اور دنیا میں اگر کسی پر عذاب کی قسط نہ بھی آئی، آخرت کا معاملہ اس کے اوپر ہے کہ وہ دوزخی ہیں، وہ آخرت کا عذاب تو ٹلنے والا نہیں ہے۔ اب بڑی اہم ترین آیات آ رہی ہیں اگلی۔ اہل ایمان کی اللہ کے حضور کیا وقعت ہے، کیا عزت ہے، اس حوالے سے۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، رمضان شریف میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آج دوسرا روزہ ہے، تیسرا چوتھا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے بخاری اور مسلم کی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، ایک جگہ اجزی بھی آتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یا میں ہی اس کی جزا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان راز ہے۔ نماز تو سامنے نظر آ جاتی ہے، روزے کا تو پتہ ہی نہیں چلتا، اسی لیے اس کو خاص اللہ نے کہا ہے کہ میرے لیے، کیونکہ میرے اور بندے کے درمیان راز ہے، کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اور اس کی جزا میں خود ہوں، یعنی میرا دیدار، یا میں اسے خاص جزا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات جو ہے وہ انسان کے لیے پیدا کی ہے، اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور کس حد تک کہ اس کائنات کی ہر مخلوق اللہ نے انسان کی خدمت میں لگائی ہوئی ہے، چاہے وہ سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، ایون فرشتے بھی، وہ بھی انسانوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ وہ آیات آ رہی ہیں قرآن حکیم میں، سورۃ المؤمن کی اہم ترین آیات ہیں۔ الذین یحملون العرش، اللہ کے وہ فرشتے جو کہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو عرش کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ تمہارے رب کی حمد بیان کرتے ہیں تسبیح کے ساتھ، جو صحیح بخاری میں ہے کہ ان کے کلمات کیا ہوتے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ جو فرشتے اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، اللہ کے عرش کے گرد اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، وہ کرتے کیا ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ استغفار کرتے رہتے ہیں ایمان والوں کے۔ اللہ نے ان کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ میرے جو ایمان والے بندے ہیں ان کے لیے دعا مانگو، مجھ سے استغفار کرو، ان کے گناہوں کی بخشش کیجیے۔ یہ ایمان والے ہیں، یہ شناختی کارڈ والے نہیں ہیں مسلمان، ایمان والے۔ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو بات مان لیں۔ اور ربنا وسعت کل شیء رحمہ، اور دعا کیا کرتے ہیں، اے رب ہمارے، تیری رحمت میں ہر چیز کو اپنا وسعت سے گھیرے ہوئے ہے، وعلما، اور تیرے علم نے، فاغفر للذین تابوا، پس تو بخش دے ان لوگوں کو جو واقعی توبہ کر لیں، واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کی پیروی اختیار کر لیں۔ دیکھ لیں جو میں نے بات کی تھی نا کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی توبہ یہ ہے کہ گناہ بھی دب کے کرو تو توبہ بھی دب کے کری آؤ، اور قرآن حکیم کی توبہ یہ ہے کہ وہ فرشتے کس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ توبہ کریں، واتبعوا سبیلک، اور تیرا راستہ اختیار کر لیں۔ قرآن حکیم میں تو خالی توبہ ہے ہی نہیں ہے، ایک خالی کھلی توبہ جڑی ہے، ایک کھوکھلی توبہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ تو فرشتے دعا ان کے لیے کر رہے ہیں جو توبہ کر کے سیدھا راستہ اختیار کر لیں۔ وقہم عذاب الجحیم، اور اے اللہ ان کو بچا لے عذاب جہنم سے، دوزخ کے عذاب سے، کہ انہوں نے تیرا راستہ اختیار کر لیا۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے رب ہمارے اپنے ان مومن بندوں کو داخل فرما دے ہمیشہ کی جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ دیکھیں فرشتوں کو سی مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن انسان کتنی اہم مخلوق ہے، اللہ کی کریشن کا کیسا کلائمیکس ہے کہ فرشتے بھی
عرش کو تھامنے والے فرشتے اور اس کے گرد طواف کرنے والے فرشتے، وہ بھی یہ دعا کر رہے ہیں اللہ جو توبہ کریں، جو سیدھا راستہ اختیار کر لیں، اے اللہ ان کو معاف کر دے، ان کو ایسی ہمیشہ کی جنتوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور اے اللہ جو کوئی نیکوکار ہیں ان کے والدین میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کے بچوں میں سے بھی، ان کو بھی جنت میں ان کے ساتھ کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ یہی وہی آیت ہے جس کا میں اکثر ذکر کرتا تھا کہ اگر کسی شخص کی اولاد نیک ہے، ماں باپ اتنے نیک نہیں ہیں لیکن 33 نمبر لے کے پاس ہو چکے ہیں، وہ یعنی وہ نماز روزہ سب کچھ کرتے ہیں اور بالکل ڈیٹم پوائنٹ پہ وہ جنت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن اولاد جو ہے وہ جنت کے اعلیٰ ترین درجے میں ہے، ماں باپ جو ہے وہ بالکل ریتی نمبر لے کے پاس ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی دعا کی برکت سے اور اس نیک بندے کی لاج رکھتے ہوئے ان کے ماں باپ بیوی بچوں کو بھی اعلیٰ درجے کی جنت میں ساتھ کر دے گا۔ یہ تو بہت بڑا ہی ایک انسینٹیو ہے۔ بہرحال شاید اسی لیے لوگ اپنا ایک بچہ حافظ قرآن بنا رہے ہوتے ہیں، انہوں نے نہیں کہنا پائی ایک کنو کڈ لو، ایڑے لولے لنگڑے حافظ قرآن تسی بنا کے کڈ رہے ہو نا، انہوں تے فضیلت نہیں ہے۔ قرآن کے حلال کو حلال جاننے والا، حرام کو حرام جاننے والا، قرآن پہ عمل کرنے والا۔ آپ میرا یوٹیوب پہ ذرا کلپ لکھیں حافظ قرآن کی فضیلت تو پتہ چلے کہ اس طرح دا حافظ قرآن تو شاید لکھیں جی بھی نہ تو لبے، لاکھوں میں ایک حافظ قرآن بھی ایسا نہ ملے جس کے بارے میں یہ فضیلت آئی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، جس طرح آپ کے کھانے سے آپ کا پیٹ بھرنا ہے نا، کسی اور کے کھانے سے آپ کا پیٹ نہیں بھرنا، اسی طریقے سے آپ نے نیک عمل اختیار کرنے ہیں تو آپ نے جنت میں جانا ہے، آپ کے بچوں کی جیسے آپ نے جنت میں نہیں جانا، کیونکہ یہ الفاظ دیکھیں وَمَنْ صَلَحَ، اور اے اللہ ان نیک بندوں میں سے وَمَنْ صَلَحَ جو نیکوکار ہیں، من آبائہم ان کے آباء و اجداد میں، وازواجہم ان کی بیویوں میں، وذریتہم اور ان کی اولاد میں، یعنی یہ جو نیک بندہ ہے اگر اس کے ماں باپ بیوی بچے نیک ہیں تو ان کو ساتھ کر دیں۔ کلیئر ہو گیا؟ اے نہیں کہ پتر حافظ قرآن ہے پیو جڑا ہے وہ چرسی پوڈری ہے تو وہ بھی نال ہو جائے گا، نہیں۔ وَمَنْ صَلَحَ جو صالح ہے اللہ، اگر ان کے ماں باپ صالح ہیں یعنی وہ ریتی نمبر لے کے پاس ہو کے جنت میں پہنچ چکے ہوئے ہیں، تو یہ تو چونکہ اعلیٰ کلاس میں ہے دنیاوی اعتبار سے، یہ تو رہ رہے F11 کے اندر، ٹھیک ہے نا جی، اور ماں باپ جو رہ رہے ہیں وہ جناب رہ رہے ہیں 22 نمبر چنگی پہ بکرا منڈی، تو یا اللہ ان کو F11 میں کر دے ساتھ، ٹھیک ہو گیا جی۔ لیکن اگر ڈیٹم لیول بھی اچیومنٹ نہیں ہے پھر کوئی نہیں۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے حکمت والا ہے۔ العزیز الحکیم ہمیشہ آتا ہے، یعنی غالب ایسا ہے کہ جب چاہے پکڑ سکتا ہے اپنے نافرمانوں کو، لیکن حکمت ہے ڈھیل دیتا ہے، حکمت کا تقاضا ہے کہ ڈھیل دیتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی آخرت میں پکڑے گا، دنیا میں ڈھیل دیتا ہے۔ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اور اے اللہ اپنے بندوں کو بچا لے قیامت کے دن کی سزاؤں سے۔ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ، اور اے اللہ جس کو تو نے اس دن سزا سے بچا لیا، ان سزاؤں سے بچا لیا، یومئذ اس دن، فقد رحمتا، تو اصل رحمت تو نے اس کے اوپر فرمائی، یعنی اصل رحمت یہ ہے کہ قیامت والے دن کوئی اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ یہ فرشتے کہہ رہے ہیں، وہ عقل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں کسی کے پاس مال دولت دنیاوی سٹیٹس زیادہ، کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے اس سے۔ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جو تو اپنی رحمت سے کسی کو عذاب سے بچا لے، اصل میں تیری رحمت اس دن اس بندے پہ ہوئی، دنیاوی سٹیٹس تو کوئی سٹیٹس نہیں ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے، یہی تو ہے بڑی کامیابی۔ اب اگلی آیت بھی سورہ المومن کی بڑی سخت ترین آیت ہے قرآن حکیم میں، اور اسی پہ میرا پچھلی دنوں جو مسئلہ نمبر 196 ریکارڈ ہوا تھا، کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا، اس میں میں نے کراس ریفرنس کے طور پہ یہ آیت کوٹ کی تھی، اور اس کا کلپ بھی یوٹیوب پہ الگ سے چڑھا ہوا ہے، اور اس کا عنوان ہے کیا اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے؟ اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے کن معنوں میں؟ وہ یہ آ رہی ہے آیت سورۃ المؤمن آیت نمبر 10، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں کفر اختیار کیا، اللہ کی نافرمانی کی، ناشکری کی روش اختیار کی، ینادون ان کو قیامت دن ندا کی جائے گی، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، آج جو تمہیں اپنی جان سے بیزاری ہو رہی ہے، جو آج تم تکلیف کاٹ رہے ہو،
اللہ کو اس سے زیادہ تکلیف اور بیزاری ہوتی تھی دنیا میں، اذ تدعون الی الایمان، جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا، فتکفرون، تو تم ناشکری کی روش اختیار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں جب تمہیں میری طرف بلایا جاتا تھا اور تم میری دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے، مجھے اس سے زیادہ بیزاری اور تکلیف ہوتی تھی جو بیزاری اور تکلیف آج تمہیں ہو رہی ہے اللہ کے عذاب کی وجہ سے۔ اس سے کوئی سخت آیت ہو سکتی ہے قرآن کی؟ یہ تو وہی طریقہ ہے جس طرح ہم یعنی بغیر مثال کے، میں ریزیمبلنس کے بغیر بات کر رہا ہوں، چھوٹے بچے نہیں کہتے کہ ہوں پتہ لگا بچو جی، یہ وہ چیز ہے کہ دنیا میں جب تمہیں میری طرف بلایا جاتا تھا اور تم روگردانی کرتے تھے، تم کہتے تو اپنی قبر جانا ہے یار، میں اپنی قبر اپنی بڑی پلی نبھاؤ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اس سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی جو آج تمہیں اپنی جانوں سے تکلیف ہو۔ اب وہ کیا کہیں گے؟ اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ رونا پیٹنا ہی ہے ان کا۔ وہ کہیں گے قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے رب ہمارے تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ زندگی دی، فاعترفنا بذنوبنا، تو آج ہمیں اعتراف ہے کہ ہم تیرے مجرم ہیں، ہم دنیا میں گناہوں کی زندگی گزارتے تھے، فہل الی خروج من سبیل، تو کیا آج کوئی راستہ ہے کہ ہم یہاں سے بھی نکل جائیں؟ اوئے ہوئے، اب یہ بڑی امپورٹنٹ آیات ہیں، یہ میں نے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام میں بھی یہ بیان کیا تھا، سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زندگی دی، پھر موت دی، پھر زندہ کرے گا، پھر مارے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ 2 زندگیاں اور 2 موتیں کیا ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ انسان کو پیدا کیا تو پھر انسان کو موت دے کے سلا دیا، وہ پہلی موت تھی۔ اس کے بعد دنیا کی جب زندگی میں آیا تو یہ پہلی زندگی تھی، پھر دنیا کی زندگی میں جب موت ہو گئی یہ دوسری موت ہوئی، اور آخرت کی زندگی میں زندہ ہوا تو یہ دوسری زندگی۔ تو اب وہ کیا کہیں گے جو اللہ کے مجرم لوگ ہیں، چاہے وہ یہودی عیسائی تھے یا مسلمان تھے، وہ کہیں گے اللہ تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی، 2 دفعہ زندگی دی، یہ تو ہم ایکسپیرینس کر چکے ہیں، کیا اب اس سے بھی اگلا کوئی راستہ موجود ہے کہ چلو ہن اسی توبہ کر لینا، اگے اسی صحیح ہو جاواں گے؟ یعنی اتنی سٹیجز ہم گزار چکے ہیں، کیا اب آخرت کے بعد بھی کوئی سٹیج ہے کہ اب ہم توبہ کر لیں اور اب اس کے بعد جو اگلی سٹیج ہے اس میں تو ہمیں جنت دے دے؟ نا، یہی تو میرے لیکچر کا عنوان ہے، کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا۔ وہ سورہ سجدہ میں آیا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اے نبی کاش تم وہ وقت دیکھ لو جب مجرم لوگ اپنے رب کے حضور سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ میں ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دے تو ہم نیکوکاروں کی روش اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تو اب مہلت نہیں۔ یہاں پہ بھی وہ کہہ رہے ہوں گے یا اللہ تو نے 2 زندگی 2 موت دی ہیں نا، ایک دفعہ اور موت دے کے زندگی دے دے تو ہم بس صحیح ہو جائیں گے۔ تو کیا اب یہاں سے بھی بھاگنے کا کوئی راستہ ہے؟ تو جناب جواب سنیں، ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا تھا کہ ایک اکیلے اللہ کو پکارو تو تم روگردانی کرتے تھے، حق بات قبول نہیں کرتے۔ وَإِن يُشْرِكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب تمہیں اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہرانے کے لیے کہا جاتا تھا پھر تم ایمان لے آیا کرتے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ آیات ہیں۔ اکیلے اللہ کو پکارنے کا کہا جاتا تھا تو تم جو ہے وہ بگڑ جاتے تھے۔ یہ آیات اس سے پچھلی سورت میں بھی آئی ہیں، سورہ الزمر میں، کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، جب اور ہستیوں کے ساتھ ذکر کرتے ہیں خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب دنیا میں کہا جاتا تھا اکیلے اللہ کو پکارو تم انکار کرتے تھے، اور جب اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شامل کیا جاتا تھا تو پھر تم ماننے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، پس اختیار تو اللہ ہی کا ہے جو بلند ہے اور بڑائی والا ہے۔ یعنی آخرت میں تو پھر سب کو پتا چل جائے گا کہ کوئی نہیں ہے جو دھونس کے ساتھ بچا سکے۔ یہاں تو کہتے ہیں نا جناب، ہمارے پیر صاحب نے کہا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدین جنت میں نہ لے جاؤں۔ یہ یہاں پہ ہے، مار لیں جتنی گپیں مارنی ہے میرے بھائی، آخرت میں تو پھر لگ پتا جائے گا، سارے لین حاضر ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مارے کہ جب اور ہستیاں شامل کی جاتی تھی پھر تم ایمان لے آتے تھے۔ والذی یریکم آیاتہ، وہی اللہ ہے جو تمہیں نشانیاں دکھاتا ہے اپنی۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور وہ تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے۔ کون سا رزق؟ بارش۔ یہ آپ جو اناج کھا رہے ہیں یہ بھی آسمان سے ہی اتر رہا ہے، کیونکہ وہی بارش ہے جو گندم کے دانے کو مٹی میں ایکٹیویٹ کر کے اس میں زندگی پیدا کرتی ہے۔ تو اصل میں انسان کا رزق آسمان سے نازل ہو رہا ہے، چاہے وہ فروٹ کی شکل میں ہے، کھیتیوں کی شکل میں ہے، اناج کی شکل میں ہے، الٹیمیٹلی سورس آسمان۔ وما یتذکر الا من ینیب، اور نصیحت تو حاصل نہیں کرتا مگر وہی جو رجوع لانے والا ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے، جو واقعی سیریس لے نا، معاملات کو کیجول نہ لے،
اسی کو ہدایت ملے گی، اور جو بندہ من موجی زندگی گزار رہا ہے اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس پکارو اللہ کو اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کے ساتھ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافر اس بات کا برا مانے، اکیلے اللہ کو پکارو۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کافر کا یہاں تو مسلمان کافر جو ہیں وہ بھی برا مان رہے ہیں۔ مسلمان کافر وہ ہیں جو کلمے والے مسلمان ہیں، اعمال میں کافر ہیں، عقیدوں میں کافر ہیں، ان کے چہرے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے یہاں پر یہ چیلنج دیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو پکار رہے ہیں نا مدد کے لیے، اولیاء اللہ کو، صحابہ کو، پیغمبروں کو، فرشتوں کو، آپ ان کی مسجد میں جا کے صرف یا اللہ مدد لکھ دیں۔ 50 مسجدوں میں یا اللہ مدد لکھے نا، کوئی ایک مسجد بھی نہیں بچے گی جس میں سے وہ نہ مٹائیں، یا وہ ساتھ یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد لکھ دیں اگر مٹائیں گے نہیں۔ خالی یا اللہ مدد لکھا ہوا نہیں باقی رہنے دیں گے۔ نماز میں پڑھ رہے ہوں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن اس عقیدے کو ہضم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، بلکہ چہرے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہر اس بندے کا حال ہے جس کے عقیدے میں خرابی، نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی جس کے دل میں خرابی ہے عقیدے میں، اس کا بھی یہی حال ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کو کہنا یار ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے کیا دین دیا ہے، بڑے سے بڑے امام، بڑے سے بڑے بزرگ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بس یہ آپ کسی کے سامنے بات کریں نا، جو بابوں کے ماننے والے ہیں وہ سمجھیں گے آپ نے ان کو ماں بہن کی گالی دے دی ہے، ارے تسی بزرگوں نہیں مانتے، تسی ماما نہیں مانتے۔ حالانکہ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ نبی علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام کے مقابلے میں تو کسی کو نہیں مانا جا سکتا نا۔ اور میرا خیال ہے جن اماموں کے نام پہ انہوں نے فرقے کھڑے کیے ہیں، ان اماموں کے سامنے یہ بات کی جائے نا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کتاب و سنت میں کیا لکھا ہے، تو وہ نہیں اس بات کا برا مانیں گے، وہ کہیں گے ہاں جی یہی ہماری بھی تعلیمات ہیں۔ لیکن پچھلے دیکھ لیں، پچھلے بابی ہیں، نام ہے وابی تے نام ہے بابی۔ ایک کلپ جڑا یوٹیوب تے چڑھ چکا ہے، نام ہے وابی تے نام ہے بابی، تو نام ہے بابوں کا ماننے والا اور نام ہے سو کالڈ جو حق بات کرتا ہے اس کو ایک گالی کے طور پہ ایک لفظ بول دیتے ہیں اپنے زوم میں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافر برا مانے، اکیلے اللہ کو پکارو۔ رفیع الدرجات ذو العرش، وہی ہے بلند درجات پر فائز کرنے والا لوگوں کو، عرش کا مالک۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اور وہ اپنی مرضی سے اپنی روح، یہاں روح سے مراد ہے وہی، نازل فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے۔ یہ روح کا لفظ 3 چیزوں کے لیے قرآن میں بولا گیا، ایک وحی کے لیے، ایک روح امین جبرائیل علیہ السلام کے لیے، اور ایک روح وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں روح کی ہے۔ یہ تینوں کے لیے روح کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر وحی اس لیے نازل کرتا ہے اپنے پیغمبروں پر تاکہ وہ ڈر سنا دیں یوم الطلاق، ملاقات کے دن کے بارے میں۔ ایک طلاق توئیں کے ساتھ لکھی جاتی ہے، تو کے ساتھ، وہ پتہ لگا کڈا فرق پیندا ہے عربی وچ۔ اردو میں تو دونوں ہی طلاق ہیں، عربی میں ایک ہوگا طلاق اور یہ ہے طلاق، جیسے میں نے قلب اور قلب کا فرق بتایا تھا۔ طلاق جو ہے وہ ہے جو عموماً ہم جو میاں بیوی کی طلاق ہے، اور یہ طلاق ملاقات کا دن۔ یوم ہم بارزون، وہ دن جب وہ ظاہر ہوں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی جب یہ حاضر کیے جائیں گے اللہ کے سامنے۔ لمن الملک اليوم، اللہ کی طرف سے ندا ہوگی، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی جواب آئے گا، آج اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے جو سب پہ چھایا ہوا ہے۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ نے اپنے قیامت کے دن اپنا نام غفور الرحیم نہیں رکھا ہوا، قہار رکھا ہوا ہے، چھایا ہوا، اپنے بندوں پر چھایا ہوا۔ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر جلال میں تو ہوگا، اللہ تعالیٰ نے یعنی ہزاروں سال لوگوں کی نافرمانیاں نہیں دیکھی کیا، اور لوگوں کو ڈھیل نہیں دی ہے؟ ابھی تک تو دیر ہے نا جی، ہزاروں سال سے دنیا بعد ہے، نافرمان مر رہے ہیں، ڈھیل ملتی جا رہی ہے، اور لوگ آ رہے ہیں، ابھی اس وقت اربوں لوگ نافرمان موجود ہیں، لیکن قیامت والے دن تو پھر اللہ تعالیٰ پکڑے گا نا۔ قرآن حکیم میں بار بار آیا ہے کہ اگر ایک یہ بات نہ طے پا چکی ہوتی کہ آخرت کے دن پکڑ ہوگی، تو اے نبی علیہ السلام کب سے دنیا میں ہم ان کا معاملہ طے کر دیں۔ اللہ پوچھے گا بتاؤ آج کس کی بادشاہ؟ اکیلے اللہ کی۔ اليوم تجزا كل نفس بما كسبت، آج ہر جان کو بدلہ دیا جائے گا جو کچھ وہ کما کر لایا ہے۔ کیا کما کے لایا؟ آخرت کی کرنسی کیا ہے؟ ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، روپیہ ہے، ریال ہے، نیکیاں۔ لا ظلم اليوم، آج کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ حساب لینے میں بہت جلدی فرمانے والا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ حساب کتاب بھی جناب ان 60 سال نے تو 60 سال صحابہ سے چاہیے دینے، نہ فوراً حساب ہوگا اور فیصلہ ہو جائے گا۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآذِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَيْنَا الْحَنَاجِرِ، اے نبی علیہ السلام ان کو ڈر سنا دیجئے اس دن کے بارے میں جس دن دل جو ہیں وہ گلوں کو آ جائیں گے۔
انہیں کہتا ہے کلیجہ منہ کو آنا، اردو میں محاورہ بولا جاتا ہے، یہ حالت ہو جائے۔ کاظمین، دہشت کے مارے، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، اس دن ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا نہ ایسا کوئی سفارشی کہ جس کی سفارش مانی جا سکے۔ یہ تو دنیا میں مشہور ہے نا کہ جی وہ دھونس کے ساتھ بخشوا لیا جائے گا، شفاعت بالاذن ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا شفاعت کروائے گا، بالوجاہت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 88B میرا شفاعت کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شفاعت جس کی کریں گے وہ اللہ کے اذن کے ساتھ کریں گے، دھونس کے ساتھ نہیں، ورنہ یہ حدیث تو نہ ہوتی بخاری اور مسلم کی کہ اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، اپنے اعمال ساتھ لے کے آنا، اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، دنیا میں میرے مال سے جو مجھ سے لینا ہے میری بیٹی فاطمہ لے لے، آخرت میں اللہ نے پکڑ لیا تو میں کچھ کام نہیں آؤں گا۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ فٹ ان بیٹھتی ہے قرآن کے اندر کہ شفاعت ہے اذن کے ساتھ، حالانکہ سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، بخاری مسلم میں موجود، لیکن وہ پنجابی والا محاورہ ہے نا، کہنا تینوں تے سنانا نونو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو سیدہ فاطمہ سے ہے، لیکن اصل میں میسج پوری امت کو دیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ بعد میں آگے لوگ کلیم کریں کہ جناب اسی تے جنت ہی لے جائیں گے تو جس طرح آج ہمارے تصوف کے سلسلوں میں یعنی یہ لوگ بڑے وثوق کے ساتھ یہ دعوے کرتے آ رہے ہیں صدیوں سے، یعنی شرم و حیا نہیں ہے اتنا بڑا دعویٰ کرنا۔ ان بزرگوں نے نہیں کیے ہوں گے یقیناً، ان کے ماننے والوں نے ان کی طرف منسوب کر دیا، اور اگر ان بزرگوں نے بھی کیے تو غلط کیے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ بزرگوں کی ہمیں دھونس لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی انہوں نے کلمہ پڑھایا، یہ کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے بندو کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی کوئی خدمت صرف کلمہ پڑھانا ہی ہے اور کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے، تو کلمہ تو قادیانیوں نے بھی پڑھا ہوا ہے، اور سنیوں سے پوچھیں تو شیعہ کے بزرگوں نے ایران میں شیعہ کو بھی کلمہ پڑھایا، وہ ان کا کلمہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ان سے پوچھیں گے وہ سنیوں کا کلمہ ماننے کے لیے، تو ان کے بزرگ نہیں گزرے، ان کے بزرگ ہیں تو ان کے بزرگ بھی ہیں، اور وہ کہیں گے کہ اگر ہمارے بزرگ ہیں تو ان کے بزرگ بھی ہیں۔ تو میں نے تو میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ چڑھا ہوا ہے، یوٹیوب کے اوپر آپ جا کے لکھیں کیا برصغیر میں بزرگان دین نے اسلام پھیلایا ہے، تو آپ کو ذرا کھل کے سامنے آ جائے گا۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں ذرا دکھایا جائے ایک ترجمہ قرآن کا، ایک ترجمہ صحیح بخاری اور مسلم کا جو کسی بزرگ نے کیا اور جن کے بارے میں آپ بزرگی کلیم کر رہے ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اندر، کہ جی آپ میرے سامنے لے آئیں کہ جناب یہ دیکھیں جی یہ خواجہ معین الدین چشتی صاحب کا ترجمہ فارسی میں، یہ جی علی بن عثمان حجویری صاحب کا صحیح بخاری کا فارسی میں ترجمہ، کشف مجوب انہوں نے فارسی میں لکھی تھی، یہ ساتھ بخاری کا ترجمہ بھی فارسی میں انہوں نے کیا تھا، یہ خواجہ نظام الدین اولیاء کا ترجمہ ہے، یہ مجد الافسانی صاحب کا قرآن کا کیا ہوا ترجمہ ہے۔ کوئی ایک لے کے تے آؤ اللہ دے بندے ہو، شاہ ولی اللہ کا ہے، تو شاہ ولی اللہ تو جب ترجمہ کیا تو پھر جنگلوں میں 5 سال چھپے رہے، آپ کو پتا ہے پہلا ترجمہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا ہے، اور وہ تو آپ گزرے ہیں، ان بیچاروں کو تو کوئی اتنا زیادہ عرصہ ہی نہیں ہوا، 1176 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 1176 میں، آج 1439 چل رہا ہے، ٹھیک ہو گئے، ان کو تو 300 سال بھی نہیں ہوئے فوت ہوئے ہوئے، تو یہ تو میں 1000 سال پرانی باتیں کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے ترجمہ کیا، ان کو جنگلوں میں چھپنا پڑا، لوگوں نے فتویٰ لگا دیا کہ جی اس نے شاہ ولی اللہ دہلوی نے قرآن ہی بدل دیتا، اللہ نے عربی نازل کیتا سی نے فارسی بنا چھڑا ہے، ایکسیپٹنس ہی نہیں تھی۔ یہ جو آج میں اس لیے کہتا ہوں کہ صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد اسلام نے سب سے مبارک دور جو دیکھا ہے وہ آج کا دور ہے، جب قرآن کا ترجمہ بھی اویلیبل ہے، ہر فرقے کا اویلیبل ہے، چل جھگڑے ہی ختم ہو گیا۔ ہم تو کہتے ہیں جو جس فرقے سے ہے اسی کا پڑھے، بخاری کا بھی اسی فرقے کا پڑھے، مسلم کا اسی فرقے کا پڑھے، پتہ چل جائے گا۔ بھائی جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے کتابیں آپ کی ہوں، ترجمے آپ کے ہوں، بات ہماری نکلے، تو پھر میں کہاں گا نہ میں وہابی تو نہ میں بابی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ جانتا ہے جو خیانت ہے لوگوں کی آنکھوں میں، آنکھوں کی جو خیانت ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ کرتے تھے نا، جا کے مجلس میں بیٹھتے تھے، پھر آنکھوں سے یوں اشارے کرتے تھے تک کے پیکندہ۔ ادھر بھی کئی لوگ اس طرح آتے ہیں ججمنٹ کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو یوں یوں اشارے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے میں خیانت، آنکھوں کی خیانت کو بھی، کہ میرا ذکر ہو رہا ہے، میری بات کی جا رہی ہے اور تم آنکھوں سے خیانت کرتے ہو، اس کے اوپر بھی پکڑ کی جائے۔ اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو، وما تخفی الصدور، اور جو تم سینے میں چھپاتے ہو۔ کس نیت کے ساتھ آئے ہو درس قرآن سننے کے لیے، کس نیت کے ساتھ آئے ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں، اللہ کو پتا ہے۔ واللہ یقضی بالحق، قیامت والے دن اللہ فیصلہ کر دے گا حق کے ساتھ۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور جن ہستیوں کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو ان کے تو قبضے قدرت میں کوئی شے نہیں ہوگی، کوئی فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ یہاں پہ وہ کہتے ہیں جناب نہیں جی انہوں نے تو وعدہ کیا ہوا ہے،
کہ جی میں تو اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مریدین نہ لے جاؤں. میں یہ پوچھتا ہوں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میری بیٹی فاطمہ تو بھی نہ اس بات پہ اکڑنا کہ تم میری بیٹی ہو، اپنے اعمال ساتھ لے کے آنا. سب سے بڑا پیر تو یہ کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بھئی کسی صحابی نے یہ کہا ہے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میں اپنے سارے گھر والے نہ لے جاؤں. تو یار یہ جو لوگ یہ دعوے کر رہے ہیں، یا تو یہ دعوے کرنے والے ان کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں، یا جو خود دعوے کر رہے ہیں وہ سب سے بڑے جھوٹے ہیں، انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے. مرد ہی لگ پتا جائے گا، پتہ نہیں لگے گا، لگ پتا جائے گا، لیکن اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی کسی کے قبضے میں کوئی شے نہیں ہے. ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے کہ یہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں، لیکن ڈھیل دے رہا ہے. پکڑے گا ایک باری، ڈوری کھینچے گا آخرت کے دن. آخرت تو بہت دور ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی. مرتے بلکہ قرآن حکیم میں تو کئی جگہ یہ آیات آئی ہیں، سورۃ الانعام کے اندر آئی ہیں اور باقی سورتوں کے اندر، کہ جب گناہگاروں کی موت کا وقت آتا ہے اسی وقت فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں پہ ہتھوڑے مارتے ہیں نزع کے عالم میں کہ چلو اس عذاب کی. عذاب قبر پہ میرا مسئلہ نمبر 117A اور B ریکارڈڈ موجود ہے، اس میں نے یہ ساری آیات 10 آیات قرآن حکیم سے کوٹ کی. اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھا؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیسا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلی امتیں گزری ہیں. کانوا ہم اشد منہم، وہ مشرکین عرب سے بھی زیادہ مضبوط لوگ تھے، قوہ اپنی قوت میں، وآثارا فی الارض، اور انہوں نے زمین میں زیادہ آثار چھوڑے ہوئے تھے. اب یہ دیکھیں جو یہ پیرامڈز آف گیزا ہیں قاہرہ کے اندر، جو پیرامڈز اہرام مصر بنے ہیں، یعنی ان کو تقریباً 10,000 سال ہو چکے ہیں آلموسٹ. مشرکین عرب سے بھی یہ پہلے کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین میں چل پھر کے دیکھو، تم سے بڑے لوگ جنہوں نے بڑے بڑے نشان دنیا میں چھوڑے ہیں ان کو اللہ نے ملیا میٹ کر دیا. تم تو شاہی کوئی نہیں ہو. جو مصر کے فرعون تھے، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ نے پکڑ لیا ان کو ان کے گناہوں کے سبب. وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور پھر اللہ سے ان کا کوئی بچانے والا نہ ہوا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے روشن نشانیاں لے کر. فَكَفَرُوا، تو انہوں نے انکار کیا. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں انکار سے مراد یہ نہیں ہے کہ نبی کو رسول نہ مانا جائے، بلکہ انکار یہ بھی ہے رسول مان کے بھی اس کی بات نہ مانی جائے، یہ بھی انکار ہے. میرا ایک یوٹیوب کے اوپر کلپ ہے باغیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو، اس میں میں نے 5 حدیثیں پیش کی ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے، وہ آپ کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے. لہٰذا یہ جب قرآن کی آیات آتی ہیں لوگ سمجھتے ہیں یہ شاید کوئی وہ ٹرمپ کے بارے میں یا کلنٹن کے بارے میں یا بش کے بارے میں یا مودی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. اے اللہ دے بندو، تہاڈے ماں پیو دے بارے تہاڈے بارے چ یہی نہ آیات نے، جے تسی بھی وہی کام کرو گے تے خالی خلی کلمہ پڑھنے کچھ نہیں ہونا، صرف کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہونا، آپ کے ساتھ بھی وہی معاملات ہونے ہیں. جسے فٹ اسے گفٹ. فکفروا فاخذهم اللہ، انہوں نے انکار کیا، اللہ نے پکڑ لیا. انہ قوی شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور ہے اور سخت گرفت فرمانے والا، سزا دینے والا. اب میرے بھائیو اتنی سخت آیات 22 آئی ہیں، دیکھیں نا انسان کا ٹیسٹ ایک طرف ڈیولپ ہو جاتا ہے. یہی قرآن میں بوریت نہیں آتی ہے، ایک ٹاپک ڈسکس ہوتا ہے پھر اچانک روئے سخن جو ہے کسی اور طرف چل پڑتا ہے.